بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ آج ہم بات کر رہے ہیں امیہ بن سلط ثقفی کی۔ یہ ایک عظیم شاعر تھا جس کا تعلق بنو حوازن سے تھا، جو ایک برانچ ہے، اس کی شاخ ہے بنو ثقیف کی، اور یہ لوگ طائف میں رہتے تھے، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں بڑا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 2 برس پہلے 630 میں اس کی وفات ہو گئی تھی۔ اس کی ماں کا نام رقیہ تھا، اور وہ عبد الشمس ابن عبد مناف کی بیٹی تھی، یعنی مکہ کی تھی اس کی مدر، اور بنی امیہ سے اس کی رشتہ داری تھی بڑی قریبی۔ اور عبد الشمس ابن عبد مناف، عبد الشمس کا بیٹا حرب تھا، اور حرب کا بیٹا ابو سفیان تھا۔ ابو سفیان اس کے نیفیو یا گرینڈ نیفیو آپ کہہ سکتے ہیں۔ اب اس نے حرب ابن امیہ کی بات ذکر کیا تھا۔ مکہ کا ایک بہت بڑا تاجر تھا جس کا نام تھا عبداللہ بن جدعان، اور عبداللہ بن جدعان جو تھا وہ ایک دفعہ پرشیا سے، ایران سے تجارتی سفر پہ واپس آ کے مکہ میں اس نے فالودہ جو ہے اس کی پارٹی کی تھی، اس نے فالودہ انٹروڈیوس کروایا، اور یہ یہاں موجود تھا، اور اس نے فالودہ کی تعریف میں بھی شعر کہے۔ اب کہتے ہیں کہ یہ آیت جو تھی وہ اس کے بارے میں اتری تھی، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَاتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ سورہ الاعراف کی 175ویں آیت۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے، مفسرین کا، یہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے ایک پڑوہت جس نے اللہ تعالیٰ کے جانتے ہوئے بھی روگردانی کی تھی اللہ کے حکام سے، اس کا نام تھا بلعم باعور، یہ اس کے بارے میں۔ لیکن کچھ مفسرین کا خیال ہے کہ یہ آیت اس کے بارے میں اتری تھی۔ اب یہ جو شاعر تھا یہ توحید پرست تھا، بتوں کے خلاف تھا، شراب نہیں پیتا تھا، اخلاقیات کی باتیں کرتا تھا، اور یہ شخص جو تھا یہ بہت ہی، جسے کہتے ہیں عربوں میں معتبر سمجھا جاتا تھا طائف میں۔ کچھ کہتے ہیں لوگ کہ اس کو پتہ تھا کہ ایک نبی اور رسول آنے والے ہیں اس دنیا میں، اور اس کا خیال تھا کہ وہ رسول میں ہوں گا۔ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان ہوا تو یہ حسد کے مارے یہ الٹا ہو گیا، اس نے اللہ کی نشانیوں کو جھٹلا دیا، اور پھر وہ ایمان نہیں لایا اور کفر کی حالت میں مار گئے۔ مستشرقین، جن کو ہم اورینٹلسٹ آپ کہہ سکتے ہیں، ان لوگوں نے اس کے اشعار گھڑ گھڑ کے خود بھی گھڑے ہیں، کوائن کیے ہیں، اور کوشش یہ کی ہے لوگوں کو بتانے کی کہ قرآن جو تھا وہ اس کے اشعار سے متاثر تھا۔ لیکن مورخین نے اور جو ناقدین تھے انہوں نے ثابت کیا ہے کہ یہ من گھڑت اشعار تھے، ان اشعار کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ خیر، اب اس شاعر کا، جیسے میں نے کہا ہے کہ عرب میں بہت چرچا تھا اور بہت اس کو ذکر کرتے تھے۔ اب ابن سلام کی ایک روایت ہے، وَكَانَ أُمَيَّةُ كَثِيرَ الْعَجَائِبِ يَذْكُرُ فِي شِعْرِهِ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَذْكُرُ الْمَلَائِكَةَ وَيَذْكُرُ مِنْ ذَلِكَ مَا لَمْ يَذْكُرُ أَحَدٌ مِنَ الشُّعَرَاءِ۔ ابن سلام کی یہ ہے کہنا، یہ کتاب ہے اشعار الشعراء سنت الجاہلین، تو اس میں ابن سلام نے کہا ہے کہ امیہ میں بہت ساری عجیب و غریب چیزیں تھیں۔ وہ آسمانوں اور زمینوں کی خلقت کا ذکر کرتا تھا، تخلیق کا، اور فرشتوں کا ذکر کرتا تھا، اور ایسی باتیں کرتا تھا جو کسی اور شاعر نے کہی۔ اور ابو عبیدہ نے کہا ہے کہ اتفقت العرب علی ان اشر اہل المدن اہل یثرب ثم عبد القیس ثم ثقیف و ثقیف وان اشر ثقیف امیہ بن ابی سلط، کہ شاعری میں جو سب سے لوگ ماہر تھے وہ مدینے کے لوگ تھے، یثرب کے، پھر عبد القیس کے تھے، پھر بنو ثقیف تھے،
اور بنو ثقیف میں سب سے بڑا شاعر جو تھا وہ ابن سلت تھا. اور قمیت نے کہا امیہ تو اشر الناس کما قلنا ولم نقل کما قالا. امیہ جو تھا وہ سب سے بڑا شاعر تھا اور جو باتیں کر گیا وہ کسی اور نے نہیں کہیں. اور اسمی نے کہا ہے کہ ذہب امیہ بآمد ذکر الآخرہ، کہ جو امیہ بن سلت تھا، یہ ابی سلت، یہ آخرت کی بات کرتا تھا. وذہب انطرا بآمد ذکر الحرب، اور انطرا جو تھا وہ جنگوں کی بات کرتا تھا. وذہب عمر بن ابی ربیعہ بآمد ذکر الشباب، اور عمر بن ابی ربیعہ جو تھا وہ شباب کی باتیں کرتا تھا، وہ اس پہ جاتا تھا. اب بہت ساری احادیث مجھے ملی ہیں. وَلِذَلِكَ قَالَ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آمن شعرہ وَكَفَرَ قَلْبُهُ، اس کی اشعار تو ایمان لے آئے لیکن اس کے دل نے کفر کیا. عمر بن ناقد و ابن ابی عمر کلاہما نبی عینیہ، ان دونوں نے ابی عینیہ سے روایت کیا ہے. قال ابن ابی عمر حدثنا سفیان عن ابراہیم بن میسرہ عن عمر بن شرید نے اپنے باپ سے روایت کی کہ میں ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھا تو انہوں نے مجھے کہا فقالا حل معک من شعر امیہ بن ابی سلت، کیا تمہیں امیہ بن ابی سلت کے کوئی اشعار یاد ہیں؟ میں نے کہا ہاں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سناؤ. تو میں نے 100 اشعار جو تھے وہ سنائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب ایک اور روایت ہے، یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے. پھر عبداللہ بن عباس کی روایت ہے جو بخاری میں ایک روایت ہے آمنا شعر امیہ بن ابی سلت وکفر قلبہ، اس کی جو تھا شعروں میں تو ایمان لے آیا لیکن دل سے وہ کفر بکتا رہا. اور بخاری شریف میں ابو ہریرہ کی مرفوع روایت ہے وقعد امیہ بن ابی سلت ان یسلم، اور یہ عین ممکن تھا کہ امیہ بن ابی سلت جو ہے وہ مسلمان ہو جاتا. یہ روایت بھی صحیح ہے. پھر قتیبہ کے طبقۃ الشعراء بھی میں نے ذکر کیا ہے. اب یہ جو حدیث ہے آمن شعرہ وکفر قلبہ، کہ اس کے شعر جو ہیں وہ ایمان لے آئے لیکن اس کے دل کے اندر کفر تھا. اقبال نے اس کو ترجمہ کیا قلب مومن دماغش کافر است، کہ دل جو ہے وہ مومن ہے اور دماغ کافر ہے. اقبال نے اس حدیث کا یہ جو ترجمہ کیا، اگرچہ اس حدیث کو ضعیف کہا ہے البانی نے، جو ترجمہ کیا ہے وہ 2 مختلف مقامات پہ مختلف نظموں میں انہوں نے اس کا ذکر کیا ہے. نیٹشے کے بارے میں کہا اگر نواخواہی ز پیشے و گریز در نئے کلکش غریب تندر است، اگر تمہیں نغمہ چاہیے اس کے سامنے سے ہٹ جاؤ، نیٹشے کے سامنے بھی نہ آؤ. در نئے کلکش غریب تندر است، اس کی جو قلم ہے اگر اس کی بانسری بن جائے تو اس کے اندر ٹھنڈر جو ہے بادلوں کی گرج وہ سنائی دے گی، نغمہ سنائی نہیں دے گا. نیشتر اندر دلے مغرب فشرد دست شخص خون چلی پا ہمر است، اس نے ویسٹ جو ہے مغرب اس کے دل کے اندر نشتر مار کے اس کو پھاڑ دیا ہے. دست شخص خون چلی پا احمر است، اس کے ہاتھ جو ہیں وہ صلیب کے خون سے رنگے ہوئے ہیں. ان کے بر طرح حرم بت خانے ساخت، قلب و مومن دماغش کافر است. اس نے حرم کے انداز میں ایک بت خانہ بنانے کی کوشش کی ہے اور قلب و مومن دماغش کافر است. اس کا دل مومن ہے لیکن دماغ کافر ہے. آمنا شعرہ وکفر قلبہ، اور اقبال نے اسی مصرے کو کارل مارکس کے بارے میں بھی کہا ہے جاوید نامہ میں، صاحب سرمایہ از نسل خلیل یعنی ان پیغمبری بھی جبرائیل، کہ صاحب سرمایہ کیپٹل کو لکھنا کا مصنف جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ایک یہودی ہے، لیکن وہ ایک ایسا پیغمبر ہے جس کو جبرائیل کی ضرورت نہیں ہے. زن کے حق در باطل و مضمر است، قلب و مومن دماغش کافر است. اس کے باطل میں بھی حق چھپا ہوا ہے، قلب و مومن دماغش کافر است. تو اقبال نے امیہ بن ابی سلت کے
بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قول ہے جو مختلف احادیث میں بیان کیا گیا ہے اس کا ترجمہ کر کے انہوں نے کہا جیسے امیہ بن سلت سمجھتے ہوئے بھی ایمان نہیں لایا، وہ نکلا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کے لیے، سنا ہے، لیکن جب راستے میں اسے پتہ چلا کہ جنگ بدر میں اس کے بہت سارے رشتہ دار مکے کے مارے گئے تو اس نے اپنے اونٹ کے چاروں ٹانگیں کاٹ کے پھر اس نے قصیدہ کہا جس کو میں آج تفصیل میں بیان نہیں کرنا چاہتا، وہ میرے پاس موجود ہے، ایک نوحہ ہے، ایک ماتم ہے، اور اس کے بعد پھر واپس چلا گیا، پھر وہ ایمان نہیں لایا۔ اب اقبال نے جو ذکر کیا تھا نوحہ ابو جہل میں زہیر کا کہ بار نہیں آئی ہے زہیر از خاک گور، سے پہلے کہا کہ دیدہ احرار عرب گردید کور، بار نہیں آئی ہے زہیر از خاک گور، کہ عرب کے جو بڑے بڑے خاص ہیں، خاصان عرب، دیدہ خاصان عرب گردید کور، ان خاص لوگوں کی آنکھیں اندھی ہو گئی ہیں، بار نہیں آئی ہے زہیر از خاک گور، اے زہیر تو اپنی قبر کی مٹی سے باہر کیوں نہیں آتا؟ اور ای تمہارا اندر ان صحرا دلیل بشک نفسون نوائی جبرائیل، تو اس صحرا میں ہمارے لیے دلیل تھا، تو جبرائیل کی آواز کے جادو کو کیوں ختم نہیں کرتا؟ زہیر کون تھا؟ کہا یہ جاتا ہے کہ امراء القیس اور نقبہ الذبیانی کے بعد یہ کے ساتھ یہ تین عظیم ترین شعراء میں سے تھا، اور ایک احنف ابن نے جن کی وفات 687 میں ہوئی، یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے کوئی تقریباً 45-46 برس بعد، اس نے کہا ہے کہ یہ سب سے بہترین شاعر تھا عربوں کا، کیونکہ اس کے اشعار جو تھے وہ معنی خیز تھے۔ آج بھی ان کے اشعار کی اس لیے اہمیت ہے کہ اس میں جدت، اس میں بلند نظری، اس میں انسانیت اور امن کی باتیں کی جاتی۔ زہیر کا خاندان غطفان میں رہتا تھا، جہاں پہ مختلف جو تھی جنگ و جدال، حرب و قتال اور لوٹ مار تھی۔ غطفان میں اگر آپ کو نقشہ دکھا سکتا تو یہ تقریباً مدینہ سے اگر آپ شمال کی طرف آئیں اور تھوڑا سا مشرق کی طرف ہٹ جائیں تو یہ ان لوگوں کا علاقہ ہوتا تھا جس میں زہیر رہتا تھا۔ زہیر کا باپ بھی بہت بڑا شاعر تھا، اس کے باپ کا جو ماموں تھا بشامہ وہ بھی بہت بڑا شاعر تھا، اس کی بہنیں بھی شاعر تھیں، اس کے 2 بیٹے بھی شاعر تھے، اور بشامہ ابن الغدیر جو اس کے والد صاحب کا ماموں تھا، یا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کا خالو تھا، اس سے بھی زہیر نے بہت ساری شاعری سیکھی تھی، اور اس کا ماحول جو تھا وہی شاعری والا تھا۔ اور اس کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ 4 مہینے لگا کے ایک قصیدہ لکھتا تھا، اور پھر 4 مہینے کے لیے جو اساتذہ فن تھے ان کو وہ دے دیتا تھا کہ اس کو پڑھیں اور اس پہ اپنی رائے دیں، اور پھر 4 مہینے اس کے اوپر محنت کر کے 1 سال کے بعد اپنا قصیدہ جو تھا وہ لوگوں کے حوالے کرتا تھا۔ اور یہ تاریخ ادب عربی میں ایک یہ اس چیز کو بیان کیا گیا ہے، زہیر نے نہ کسی کی خوشامد کی، نہ لچرپن کی شاعری کی، زہیر نے نہ اخلاق سے گری ہوئی کوئی بات کی، اور وہ شروع سے ہی اپنے یوں ہی اس نے شاعری شروع کی، زہیر کی شہرت جو تھی وہ دور دور تک پھیل گئی، اور اس نے انسانی خوبیوں کو جو بیان کیا ہے، اور تعریف ان لوگوں کی جو تعریف کے قائل تھے، اس کے علاوہ کسی کی اس نے تعریف نہیں کی۔ اس کے زمانے میں اس کے علاقے میں 2 قبائل، ابس اور ذبیان، ابس اور ذبیان، یہ قبیلے جو تھے یہ 40 سال تک قتل و غارت کرتے کرتے ایک دوسرے کو مارتے رہے۔ ان دونوں قبیلوں میں کوئی بھی ہار ماننے کو تیار نہیں تھا۔ تو 2 اشخاص تھے،
ایک کا نام حرم بن اسنان تھا اور ایک شخص تھا جس کا نام حارث تھا۔ ان لوگوں نے بڑی محنت کی اور ان کے ساتھ مذاکرات کیے، مکہ میں لائے، خانہ کعبہ کے پاس لائے، اور پھر جو ان کے مقتولین تھے جنگوں میں ان کے خون بہا کے طور پہ، ان کے دیت کے طور پہ 3000 اونٹ اپنے پاس سے حرم بن اسنان نے ان کو دیے۔ اس نے ان لوگوں کی تعریف کی، حرم بن اسنان اور اس کی حارث کی، کیونکہ ان لوگوں نے اس علاقے میں امن قائم کر دیا تھا۔ اب زہیر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا زمانہ نہیں پایا، لیکن اس کے اشعار میں وہ ہر خوبی پائی جاتی تھی جس کی تعلیم اسلام نے بعد کے دور میں دی، اور اس کا معلقہ جو تھا اس کو اگر پڑھیں آپ کو انتہائی خوشی ہوگی۔ اور اس کے جو تھے معترفین جنہوں نے اس کے اشعار کی تعریف کی ہے ان میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ بھی شامل تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عباس سے بھی اس کے شعر سنے۔ عبداللہ بن مسعود کی بھی روایت ہے کہ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ مجھے اس کے شعر سناؤ، اور یہ بھی کہا کہ وہ سب سے بڑا شاعر کون ہے، پھر کہا کہ وہ شاعر جس نے ان الحمد لو انا کہا ہے، تو اس نے کہا وہ تو زہیر نے کہا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ یہ وہ شخص ہے زہیر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے جس سب سے بڑا شاعر ہے۔ اور اس کے بعد اس نے جنگوں کے بارے میں کہا کہ جنگ پہ فخر نہ کریں، یہ تو ایک ایسی چکی ہے کہ آپ کو دانوں کی طرح پیس کے رکھ دے گی۔ پھر اس نے دنیا کی بے ثباتی کی بات کی ہے، اور یہ اس زمانے میں بات کی ہے جب لوگ جنگ و جدال اور حرب و قتال کی باتیں کرتے تھے۔ اور اس نے کیا کہا ہے، الا ابلغ لا فانی رسالتا وذبیان بل اقسمتم کل مقسم فلا تقتمن اللہ ما فی نفوسکم لیخفی ومہما یکتم اللہ یعلم۔ اے ذبیان اور ابس اور اے قبائل جو آپس میں لڑ رہے ہو، بنی غطفان والے، تم نے اگر معاہدہ کر دیا ہے تو دل سے معاہدہ کرو۔ میں آپ کے وہ اگر کہ میری بات پہنچا دے آپ لوگوں تک تو میں کہوں تم نے قسمیں کھائی ہیں، پکی قسمیں کھائی ہیں، فلا تقتمن اللہ ما فی نفوسکم، جو تمہارے انفاس کے اندر ہے، جو چیزیں تم سوچ رہے ہو اللہ کو معلوم ہے، اور آپ جو مرضی چھپا لیں اللہ اس کو جانتا ہے۔ یہ ہے اس کے سبع معلقہ میں جہاں وہ یہ بات کرتا ہے فلا تقتمن اللہ ما فی نفوسکم لیخفی ومہما یکتم اللہ یعلم صائمت تقالیف الحیات ومن یعیش ثمانیان حولا لا بالغ یسم واولم ما فی اليوم والامس قبلہ ولکننی ان علم ما فی غد ام۔ تو انہوں نے کہا میں بیمار ہوں، بوڑھا ہوں، 80 سال کا ہو گیا ہوں، اور جو بھی 80 سال کا ہو جائے وہ تھک جاتا ہے، اور پھر وَعَلَمُ مَا فِي الْيَوْمِ وَأَمْسِ قَبْلُ، میں جانتا ہوں جو آج ہو رہا ہے، مجھے یہ بھی پتہ ہے جو کل ہو رہا تھا، لیکن مجھے یہ نہیں پتہ کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ کاش میں وہ جو کچھ دیکھ رہا ہوں اس کو آپ بھی دیکھ سکتے، اور جس کا انکشاف حقیقت کا اللہ نے مجھ پہ کر دیا ہے آپ کے اوپر بھی ہوتا۔ اور یہ راز جو ہیں وہ منکشف مجھ پہ ہوا ہے کہ لوگ اور ان کا مال و متاع ایک دن فنا ہو جائے گا، مگر زمانے کو کبھی فنا نہیں، ایک اللہ کا نام رہے گا، باقی سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ پھر اخلاقیات کی یہ باتیں کی ہیں، وَمَنْ يَكُ ذَا فَضْلٍ فَيَبْخُلْ بِفَضْلِهِ عَلَىٰ قَوْمِهِ يُسْتَغْنُ عَنْهُ وَيُذْمَّمْ وَمَنْ يَجْرِ الْمَعْرُوفَ مِنْ دُونِ عِرْضِهِ يَفِرُّهُ وَمَنْ لَا يَتَّقِ الشَّتْمَ يُشْتَمْ۔ جو صاحب فضل ہو، جس کو اللہ نے بڑی خوبیاں عطا کی ہوں، اور پھر لوگوں کے اوپر وہ خرچ کرے، اور اس کے بعد پھر بالکل اس سے بے پرواہ ہو جائے، اور اس سے نہ رہے کہ لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، وَمَنْ يَجْعَلَ الْمَعْرُوفَ مِنْ دُونِ عِرْضِهِ يَفِرُّ وَمَنْ لَا
यतिक शतमा युष्टम, और जो लोगों की एहतराम करता है, लोगों को बख्शता है, और फिर उसके बाद उसको खौफ ख़तरा नहीं रहता कि कोई उसकी तारीफ़ करता है या नहीं। रायतुल मनो या खफ्ता अशवा मन तुसिब तुमित हो मन तुख्तिया युअम्मर फयारम, मैंने देखा है मौत किसी वक्त भी आ जाती है, और जो मौत से बच जाता है वो बूढ़ा हो जाता है, और जो बूढ़ा हो जाता है वो भी ज़लील हो जाता है। वमन हाबा असबाबुल मनी या यलका वहीं यरक असबाब समाब सुल्ल, और जो मौत से डरता है तो मौत फिर भी उसको पहुंच जाती है, बेशक सीढ़ी लगा के आसमान पे चढ़ा जाए। ये अल्फाज जो फिर कुरान पाक में भी आए, उसने कहा कि मौत बंदी होती है। और उसके बाद मैंने ये आपको बताया है कि हज़रत उमर बिन अल-खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसकी कितनी तारीफ़ की। उसके भी अशार उसी अंदाज से शुरू होते थे जो अरब का तरीका था। ऐ मेरे दोस्त, तू गौर से देख, क्या तुझे वो कजावा नशीन औरतें नज़र आती हैं जिन्होंने बुलंद जरसम तालाब के ऊपर कूच किया? मैं उनके देखने का आरज़ूमंद हूँ। और वो वादी सोबान की सख्त और ऊंची ज़मीन पर चढ़ते हुए इस तरह गुजरी कि कनान के पहाड़ एक तरफ उनके कूलों के मुकाबल बाएं जानब रह गए, इस हाल में कि उन पर नरम व नाजुक बदन वालों का नाज़ो अंदाज था। और फिर उन होदा नशीनों में हंसी और दिल लगी चल रही थी। वो मंज़र देखने के काबिल था। इसके बाद वो तशबीब से जब आगे बढ़ता है, फिर सुलह की बातें करता है, फिर जंग की हौलनाकियों की बातें करता है। और इसमें अगर मैं तफसील से चला जाऊँ तो बहुत ही तफसील आगे हो जाती है, लेकिन इसके अशार में चंद पढ़ूँगा जो उसने कहा है। फ़अक़सम तो बिल बैतिल्लज़ी ताफ़ हौलहु रिजालन बनूहु मिन कुरैशिम व जुरहम, मैंने कसम खाई है वक़सम तो बिल बैतिल्लज़ी ताफ़ हौलहु, जिसका तवाफ़ करते हैं बनु कुरैश और बनु जुरहम, ये लोग जिन्होंने उस घर को बनाया था। यमीनन लनेमत सय्यदान वजित्तुमा अला कुल्लि हौलिन मिन सहीलिम व मुबरम, ए दोनों सरदारों हरम बिन सनान और हारिस जिन्होंने इनकी सुलह करवाई है, यमीनन लनेमत सय्यदान, मैंने सबसे बेहतर तुम्हें पाया है, और अला कुल्लि हालिन मिन सहीलिम व मुबरम, तुम बीमार हालत में हो या अच्छी हालत में हो, तदारकुतुमा अबसन व ज़ुबयान बादमा तफ़ानु व दक्कू बैनहुम इत्र मनशिम, इससे पहले अब्स और ज़ुबयान के लोग एक दूसरे के साथ ज़बह कर रहे थे, कत्ल कर रहे थे, जैसे उन्होंने मनशम का अतर सूंघ रखा है। मनशम एक तख़य्युली खातून थी, लोग कहते थे जो उसके जिस्म की खुशबू सूंघ ले, उसका अतर, वो पागल हो जाता है। तो कहते हैं ये ऐसे ही पागल हुए थे। वक़द कुल्तुमा इन नुद्रिक सल्मा वासियन बिमौलिम व मारूफ मिनल अम्र नुसल्लम, और तुम दोनों ने कहा कि अगर हम माल खर्च करके या अच्छी बातें करके तुम में अमन कायम कर सकें तो हम सब बच जाएंगे। फसबातुमा मिन्हा अला खैर मौतिन बैदैन फ़ीहा मिन अकूकिम व मातिम, और फिर आपने कोशिश करके इन लोगों को अमन और अखलाकियात की तरफ ले आए, और उनका जो रोना धोना था, उनका ना वो सरकशी रही ना गुनाह रहे। अज़ीम ने फ़ी उलियत मौदिम वग़ैरहा वमन यस्तबे कंज़म मिनल मजद याज़म, आप दोनों बड़े अजीम हैं। आप जो हैं माद बिन अदनान की औलाद में से हैं, और जो शख्स रकम खर्च करके अमन कायम करता है वो बड़ा अजीम है और बहुत वो तारीफ़ वाला है। अब ज़ुहैर का मैंने क्यों इतना जिक्र किया? ज़ुहैर के बेटे हैं काब बिन ज़ुहैर। अब मैं काब बिन ज़ुहैर की तरफ आऊँगा, क्योंकि एक रवायत ये भी मिलती है कि ज़ुहैर ने शायद ये महसूस कर लिया था कि अल्लाह के आखिरी रसूल आने वाले हैं, और उन्होंने अपने बेटों को वसीयत की थी कि अगर उस नबी को पाओगे आप उन पर ईमान ले आना। अब उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना नबूवत नहीं देखा, फौत हो गए। दो बेटे थे, एक का नाम था बड़े का हज़रत काब
دوسرے کا نام بجیر۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے ہیں طائف سے اور یہ علاقے فتح ہوئے ہیں، تو کعب نے اپنے بھائی بجیر کو بھیجا کہ تم مدینہ میں جاؤ اور جا کے دیکھ کے آؤ کہ وہ کیسے ہیں رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ بجیر جب مدینہ میں آئے تو وہ مسلمان ہو گئے۔ اب اس نے کیا کیا، کعب نے اپنے بھائی بجیر کی جو تھی کافی گوشمالی کی اور ایک مختصر سی نظم لکھی، میں اس کو پڑھتا نہیں ہوں۔ اس میں ہی بجیر کو کہا کہ تو نے اپنے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ دیا، لات اور عزا کے جو تھی عظمت اس کا تو منکر ہو گیا ہے اور تو نے نئے دین کو اپنا لیا ہے۔ اور نعوذ باللہ نقل کفر نہ باشد، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی اہانت آمیز اشعار کہے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت یہ میڈیا تو تھا نہیں، ٹی وی نہیں تھا، فیس بک نہیں تھی، واٹس ایپ تو نہیں تھا۔ اس وقت شعراء کے اشعار بڑی تیزی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جاتے۔ نعوذ باللہ اس میں چونکہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی تھی، تو کچھ آپ کے مخالفین ان اشعار کو پڑھ رہے تھے۔ اس کے جواب میں اس نے ان کے بھائی بجیر نے ان کو کہا، خط لکھا اور شعر لکھے، کہا لا الہ الا اللہ، اللہ از دی اونلی گاڈ اینڈ نو پلیس فار العزا اللات۔ نہ لات کا کوئی مقام رہ گیا ہے نہ العزا کا، ایک اللہ بس اور توحید۔ اور یہ خط لکھ کے مشورہ دیا کعب کو کہ اب تم بھی بڑے بھائی کو کہ آؤ، بہتر یہ ہے کہ اسلام کو قبول کر لو۔ لیکن اس دوران کعب کے اشعار کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے سزائے موت جو تھی اس کا اعلان کر چکے تھے۔ اب کعب جہاں کہیں بھی کسی مسلمان کو ملتے تو لازمی طور پہ وہ قتل کر دیے جاتے۔ اب کعب بڑے پریشان ہوئے، اسلام قبول بھی کرنا چاہتے تھے، اور ایک طویل قصیدہ جو تھا بانت سعاد کے نام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لکھا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اس کے اشعار جو ہیں قصیدے کے کچھ سے زمانہ کفر میں لکھے گئے، جہاں سعاد کی یعنی اپنی محبوبہ کی تعریف کی، اور جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف جاہلیہ کے انداز میں کی، لیکن آہستہ آہستہ اس تعریف میں اسلام کے پہلو جو تھے وہ جھلکنے لگے۔ اب اس قصیدے کو جاہلیہ کا آخری قصیدہ آپ کہہ سکتے ہیں جو ٹرن کر کے اسلام میں نعت کی شکل میں آیا ہے، لیکن چونکہ اس قصیدے پہ جاہلیہ کی شاعری کے اثرات ہیں تو اس طرح یہ نعت کے جو کلاسیکل انداز ہے اس سے مختلف ہے۔ اس کو آپ ٹرانزیشن کہہ سکتے ہیں اس قصیدے کو، کہ وہ قصیدہ جو ہے وہ کس طریقے سے اس پہ ڈھلا ہے۔ اب شنید یہ ہے کہ رات کو یہ مدینہ آئے اور آنے کے بعد یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملے، ان سے یہ ریکویسٹ کی کہ آپ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی لے دیں۔ خیر فائنل فیصلہ جو تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، تو یہ انہوں نے کیا یہ کہ صبح فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبوی میں آ کے بیٹھ گئے، وضو کیا، اگلی صف میں بیٹھ گئے، اور اگلی صف میں بیٹھ کے جو ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیری ہے، یہ اپنے چہرے کے اوپر چادر لی ہوئی تھی اور کھڑے ہو گئے یہ قصیدہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اب یہ قصیدہ جو ہے یہ بہت ہی پر اثر تھا، اتنا پر اثر کہ آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ صحابہ جھوم اٹھے،
اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس قصیدے میں محبوبہ کا بھی ذکر ہے، سعاد کا۔ 2000 اشعار میں اس کی تعریف کی ہے، اس کے چہرے کی، سعاد غائب ہو گئی۔ اس کے بعد پھر غول بیابانی کا ذکر ہے۔ غول بیابانی یہ ہے کہ عربوں کا یہ خیال تھا کہ صحراؤں کے اندر چڑیلیں رہتی ہیں اور وہ اپنی شکلیں بدل لیتی ہیں، کبھی ایک شکل میں نظر آتی ہیں، کبھی دوسری میں۔ عموماً وہ خوبصورت عورتوں کی شکل میں ہوتی ہیں اور قافلے والے ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور پیچھے لگ کے اپنا راستہ بھول جاتے ہیں اور پھر وہ ان کو قتل کر دیتی ہیں، ان کا خون پی جاتی ہیں۔ غول جو ہے یہ عربوں کے متھ میں، جاہلیہ میں موجود تھا، اور اسلام کے بعد بھی جو عربوں کے ہاں شاعری میں اس کا ذکر ملتا ہے، فارسی میں بھی ملتا ہے غول بیابانی کا، تو غول کا ذکر بھی ہے۔ اب تمہید کے بعد جس کو ہم ناصب کہتے ہیں، وہ اونٹنی کے ذکر پہ ان کی بات آگے بڑھتی ہے۔ ناصب جو پہلا حصہ ہے اس میں بہت خوبصورت تشبیہات ہیں، بہت خوبصورت۔ محبوبہ کے دانتوں کو اور اس کے چہروں کی مسکراہٹ کو شراب کی لہروں سے ترجیح دیتے وہ جسے کہتے ہیں تشبیہ۔ آگے بڑھ کے وہ کہتے ہیں کہ میری محبوبہ جب مسکراتی ہے تو اس کے چہرے پہ ایسے تاثرات آتے ہیں جیسے غول بیابانی کی طرح وہ اپنی رنگ تبدیل کر لے۔ سمبالیکلی پھر غول کے بارے میں انہوں نے تعریف شروع کر دی اور آگے بڑھتے گئے، اور پھر راحیل پہ آ گئے، یعنی سفر نامہ پہ۔ اور راحیل کیا تھا؟ انہوں نے اپنی اونٹنی کی تعریف شروع کر دی، اور اونٹنی کی تعریف جو شروع کی وہ اتنی خوبصورت ہے کہ اونٹنی کا کھڑا ہونا، اس کا گردن موڑ کے دیکھنا، اس کے چہرے کے تاثرات، پھر اس اونٹنی کے ٹانگوں کا چلنا، اس کی موشنز، اور ایک ایک موشن کے اوپر بڑے خوبصورت اشعار تھے۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ نعت کو شروع کرنے سے پہلے یہ اشعار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسجد نبوی میں بیان کیے جا رہے ہیں، اور یہ اشعار جو تھے نعت سے پہلے، یہ سارے کے سارے اشعار جو تھے وہ ایک جسے کہتے ہیں آپ جاہلیہ کے قصیدے کی شکل میں آگے بڑھ رہے تھے۔ بونت سعود فقلب اليوم مطبول متیم اسرہا لم یجزا مقبول۔ سعاد چلی گئی اور میرا دل جو ہے وہ ہل کے رہ گیا ہے آج کے دن، اس کی کوئی نشان باقی نہیں بچا اور کچھ بھی نہیں رہا کہ جس پہ بندہ کسی کا تاوان بھی ادا کر سکے۔ وما سعاد غدات البین اذا راحلوا وما سعاد غدات البین اذ راحلوا الا اغن غزیز الطرف مکحول۔ سعاد چلی گئی، جب اس کا قافلہ چلا گیا تو کیا باقی بچا؟ ایک چھوٹا سا نغمہ، ہلکا سا، اور اس کی آنکھوں میں سرمے کی تھوڑی سی لکیر جو مجھے نظر آئی ہے۔ حیفا مقبلتاً اجزا مدبرتاً لا یشتکی کسراً منہا ولا طول۔ حیفا مقبلتاً اجزا مدبرا لا یشتکی کسراً منہا ولا طول۔ وہ بڑی دبلی پتلی ہے، پیٹ اس کا اندر کو گیا ہوا ہے اور بالکمر اس کی بڑی پتلی ہے، نہ اس کا قد لمبا ہے نہ چھوٹا ہے۔ تجلو عوارض ذی ظلم اذا ابتسمت کأنہا منہل بالراہ معلول۔ جب مسکراتی ہے تو اس کے دانتوں سے ایسے چمک اٹھتی ہے جیسے شراب کے کسی ایک گھونٹ سے چمک اٹھتی ہے۔ اور پھر میں اس پہ تفصیل بھی نہیں جانا چاہتا اس خوبصورت قصیدے کی۔ میں نے کہا کہ اس کے بعد پھر غول کا ذکر آیا، پھر ناکا کا ذکر آیا، ناکا کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اس قصیدے میں جاہلیہ کے انداز میں شیر سے تشبیہ دی کہ جس طریقے سے شیر اٹھتا ہے اور پھر بھاگتا ہوا لوگوں کو جھنجھوڑ کے رکھ دیتا ہے اور مار دیتا ہے۔ فی بطن مکہ مکہ کا ذکر کیا، اور پھر یہ نہیں کہا کہ مکہ سے جب ہجرت کی ہے تو وہ کوئی کمزوری تھی، یہ کہا ہے جو ہجرت کی تھی وہ ایک اسٹریٹجک موو تھا ان پہ واپس آنا، اور پھر ان کو جو تھا وہ دوبارہ مکہ پہ قبضہ کرنا۔ اور پھر
ایک شعر پہ جب میں آتا ہوں، میں آج تفصیل کا وقت نہیں ہے، ان الرسول لسیف یستضاء بہ مہند من سیوف اللہ مسلول، اور اللہ کے رسول جو ہے ویسی تلوار ہیں جو چمک رہی ہے، اور وہ ہندوستان کی بنی ہوئی تلوار ہے، اللہ کی جو تانی ہوئی تلوار ہے۔ لفظ ہے مہند، ان الرسول لسیف یستضاء بہ، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تلوار کی جو چمک اٹھتی ہے، اور اس کی ایسی چمک بجلیوں کی طرح، یستضاء بہ مہند، انڈیا کی بنی ہوئی تلوار، من سیوف اللہ مسلول، اور پھر وہ جو ہے اللہ کی تلواروں میں سے جو تانی ہوئی ہے۔ تو علامہ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے انڈیا کی تلوار کا ذکر کیا تھا مہند، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھے سیوف من سیوف الہند نہ کہو، مجھے سیف من سیوف اللہ کہو، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار۔ تو کہتے ہیں علامہ کہ کیوں انہوں نے انڈیا کا ذکر جو تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں آیا۔ تو اقبال فرماتے ہیں جوہر ما با مقامی بستے نیست، بادہ یہ تندش بجامی بستے نیست، کہ ہماری جو قوم ہے اس کا جوہر جو ہے، اس کی جو ایسنس ہے، وہ کسی مقام کے ساتھ وابستہ نہیں ہے۔ بادہ یہ تندش بجامی بستے نیست، اور یہ جو ہماری قوم ایک اس کی جو روحانیت ہے، شراب، اسی جام کے ساتھ تعلق نہیں ہے، وہ ان لمیٹڈ ہے۔ ہندی و چینی صفال جام ماست، رومی و شامی گل اندام ماست، کہ انڈین اور چائنیز جو مٹی ہے اسی سے مل کے ہمارا شیشہ جو ہے جام ایسا بنتا ہے، پگھلا کے اس مٹی اس سے ہمارے جام بنتے ہیں۔ اور رومی و شامی گل اندام ماست، اور روم اور شام جو ہے یہ چمکتے ہوئے چہرے سرخ، یہ ہمارے چہرے کے مختلف جو اندام ہیں جسم کے اجزاء، ان کے جو پھول ہیں یہ رومی اور شامی ہیں۔ قلب ماؤ از ہند و روم و شام نیست، مرز و بومے ہو بجز اسلام نیست، ہمارا دل جو ہے نہ انڈیا کا ہے، نہ رومن ہے، نہ سیرین ہے، مرز و بومے ہو بجز اسلام نیست، ہماری اگر سرزمین ہے یا ہمارے کو باؤنڈری ہے، اسلام ہے، ان لمیٹڈ لینڈ جہاں ہم رہتے ہیں۔ فرماتے ہیں پیش پیغمبر جو کعبہ پاک زاد ہدیہ یابورد از بانت سواد، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کعب پاک زاد جو بڑے اچھے خاندان کا تھا، پاک جس کی پیدائش تھی، وہ بانت سواد کا قصیدہ لے کے وہ ہدیہ لے کے آئے، در ثناء یش گوہر شبتاب سفت، سیف مسلول از سیوف الہند گفت۔ اصل میں پہلے شعر تھا مہند من سیوف الہند مسلول، کہ وہ ایسی تلوار ہے جو انڈیا کی بنی ہوئی ہے۔ تو کہتے ہیں در ثناء یش گوہر شبتاب سفت، سیف مسلول از سیوف الہند گفت، کہ انہوں نے کعب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایسے موتی بکھیرے جس سے رات چمک اٹھتی ہے، تو انہیں کہا سیف مسلول از سیوف الہند، انڈیا کی ایک بنی ہوئی تلوار جو مسلول ہے، اٹھی ہوئی ہے، اور اس کا کہتے ہیں ان مقامش برتر از چرخ بلند، نامدش نسبت بے اقلیمی پسند، وہ رسول جن کا مقام صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمانوں سے بھی بلند ہے، نامدش نسبت پہ اقلیمی پسند، انہیں کسی اقلیم، کسی ریجن کے ساتھ، کسی ملک کے ساتھ، انڈیا کے ساتھ ایون تلوار کہہ کے بھی اپنی نسبت دینا پسند نہیں آیا۔ گفت سیف من سیوف اللہ گو، حق پرستی جز براہ حق مپو، تو حضور نے فرمایا کہ مجھے اگر کہنا ہے مجھے سیف من سیوف اللہ کہو، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کہو، اور اگر تو حق پرست ہے تو حق کے رستے کے علاوہ کہیں اور نہ چلو، انڈیا کی بات ہے۔ اب اقبال نے بانت سواد کی جو تعریف کی ہے اس میں ایک بڑا امپورٹنٹ نقطہ یہ ہے کہ جب وہ اس قصیدے پہ آئے، ان اشعار پہ آئے، حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان الرسول لسیف یستضاء بہ مہند من سیوف اللہ مسلول، تو پھر کیا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، انہوں نے اپنا چہرہ جو تھا جب دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت خوش ہیں اور ان کے اشعار پہ
چہرے پہ خوشی کا اظہار ہے۔ پھر کیا ہوا؟ انہوں نے اپنا چہرہ کھولا، دیکھا کہ اندر سے کعب بن زہیر ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنی چادر اٹھا کے بردہ ان کے اوپر ڈال دیا کہ پناہ دے دی، اور بڑی محبت کے ساتھ پیش آئے۔ اور وہ چادر جو تھی وہ پھر ان کے خاندان میں رہی، اور شاید پھر بنی امیہ کے زمانے میں شروع میں وہ پھر خرید لی گئی پیسے دے کے، لیکن وہ چادر جو تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ ان کی پروٹیکشن تھی۔ اور اس قصیدے کے اوپر سیف، یہ جو ہے بانت سوات، اب 800 سال بعد اس قصیدے کے، اس کو قصیدہ بردہ شریف اصلی کہتے ہیں، ایک اور شخصیت تھے مصر کے، تو انہوں نے بھی قصیدہ کہا، تو ان کو بھی چاہتے، انہوں نے بھی پھر اب اسی طریقے سے قصیدہ کہا جو عربوں کی پرانی رسم تھی، کہا اللہ امتہ فی حرز ملت ہی کلیس حل مال اشبال فی عجم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو اس طریقے سے محفوظ کر دیتے ہیں ایک قلعے میں، اسلام کے قلعے میں، جس طریقے سے عجم ایک قصبہ ہے، علاقہ ہے شام کا، جہاں کے شیر بڑے مشہور ہیں، جہاں شیر اپنے قبض کو، اپنے بچوں کو، چھوٹے چھوٹے شیروں کے بچوں کو سنبھال کے شیرنی بیٹھتی ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے جو لوگ ہیں ان کو سنبھال کے بیٹھ جاتے ہیں۔ احل امتہ فی حرز ملتہ کلیس حل مال اشبال فی عجم، اور یہ شعر جو ہے اقبال نے پھر اس پہ بھی کہا ہے، امتش در حرز دیوار حرم نارزن مانند شیرن در عجم، کہ ان کی امت جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرم کی دیواروں کے حصار میں اس طرح نعرے مار رہی ہے جس طرح عجم میں شیر جو ہیں وہ نعرے مارتے ہیں۔ اقبال کی شاعری کا آج میں نے جو خلاصہ پیش کیا ہے، میں نے اس کا تعلق جوڑا ہے ان کے ساتھ، ان مخزرمین کے ساتھ، ان شعراء کے ساتھ جو قبل از اسلام کے جاہلیہ کے شعراء۔ اب میرے خیال کے مطابق عربی زبان جو ہے وہ اس وقت عروج پہ تھی جب قرآن نازل ہوا ہے، اور اتنے جاندار الفاظ تھے جو زبان میں موجود تھے، اور ایک ایک شعر جب ان کا پڑھتے ہیں عربوں کا، جس اس زمانے کا، تو اس شعر سے آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ کس قدر وہ، اور وہ پھر وہ لکھتے بھی نہیں تھے ان اشعار کو، ان اشعار کو وہ لوگ جو تھے وہ زبانی یاد کرتے تھے، اور نسل در نسل وہ چلتے رہتے تھے اور آگے بڑھتے جاتے تھے۔ وما سعاد غدات البین اذا رحلوا الا غن غزیز الطرف مقفول حیفا مقبلة نجزا مدبرة لا یشتکی کسر منها ولا طول تجلوا وبارد ذی ظلم اذ ابتسمت کانہ منہل بالراحل معلول۔ یہ ہے وہ اس کا مزہ ان اشعار کا جو پھر اقبال پہ جن کے اثرات ہوئے۔ علامہ کا عربی زبان کے اوپر جو عبور تھا وہ اتنا گہرا تھا کہ آپ نے نہ صرف جو اعلیٰ کی جاہلیہ کی شاعری کو پڑھا ہوا تھا، بلکہ انہوں نے پھر جو حوالے دیے ہیں بعد کے، ابن بدرون کے حوالے دیے۔ میں نے، حالانکہ انہوں نے جب سسلی کے پاس سے گزرے، ابن بدرون کے حوالے دیے ہیں اشعار کے، انہوں نے کہا ابن بدرون یہاں رویا تھا۔ ان عرب شعراء کا ذکر کیا ہے جو اسپین میں تھے، اور وہاں جا کے بھی، اور ان کی اولاد بھی جو ہوئی ہے وہ جو عربی میں اشعار کہتے ہیں ان کا ذکر کیا ہے، ابوالعلا مرہ کا ذکر کیا، اور پھر متنبی کا ذکر کیا۔ انہوں نے بہت سارے شعراء کو پڑھا ہے، عرب شعراء کو، اور اس وجہ سے حضرت اقبال نے یہ کہا ہے کہ میرے اوپر جو اثرات ہیں وہ صرف فارسی کے نہیں ہیں، صرف اردو کے نہیں ہیں، میرے پہ اثرات جو ہیں وہ عربی زبان کے بھی ہیں، اور اصل جو ہے وہ میرے دل کے اوپر جو اثرات ہیں وہ عرب شاعری کے ہیں۔ اور یہ جو ہے جس طریقے سے میں نے آہنگ عرب کی بات کی تھی، اب پھر میں اسی پہ فکر سال در ادب می باعدت رجتی سوئی عرب می باعدت، درد لیلا بھی وہی، قیس کا پہلو بھی وہی، نجد کے دشت و جبل میں رم آہو بھی وہی، وادی نجد میں وہ شور سلاسل نہ رہا، کیس دیوانہ نظارہ محمل نہ رہا، عجمی خم ہے تو کیا میں تو حجازی ہے میری،
نغمہ ہندی ہے تو کیا لے تو حجازی ہے میری، بادہ گردان عجم وہ عربی میری شراب، میرے ساغر سے جھجکتے ہیں میں یا شام ابھی، بادہ گردان عجم وہ عربی میری شراب، میرے ساغر سے جھجکتے ہیں میں یا شام ابھی، عرب کے باز دہد محفل شبانے کو جاست، عجم کے زندہ کند رود عاشقانے کو جاست۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ وما علینا الا البلاغ۔